أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 11. کدأبی جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا. آل کہتے ہیں اس کے
قبیلے اور ماننے والوں کو۔ آل اصل میں اولاد کو کہا جاتا ہے، خاندان اور قبیلے کو کہا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص جس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے، ان کو بھی ان کا خاندان کہا جاتا ہے، آل کہا جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہو۔ اس لیے کہ جو آل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اسی کو اس خاندان کے لوگ فالو کرتے ہیں، تو اسی لیے آل کہا گیا ہے۔ یعنی آل فرعون سے مراد فرعون کے ماننے والے، اس کے ساتھ چلنے والے۔ والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے بھی پہلے تھے۔ کیا ان کا حال ہوا فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ یعنی آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں نے جب ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کا کیسا انجام ہوا؟ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں۔ عقاب عذاب والے ہیں، شدید سخت یا بہت ہی شدت والا عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متنبع اور خبردار کیا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، اس زمین کے اوپر فرعون جیسے بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ فرعون کا ذکر اس لیے خاص طور پر یہاں کیا گیا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اللہ کے باغی اور سرکش بادشاہ گزرے ہیں ان میں فرعون کا کردار بہت ہی مختلف قسم کا ہے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہلوانے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے اپنے حواریوں اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ صرف فرعون نہیں، ان سے پہلے لوگ بھی، ان جو سرکش گزرے ہیں، جب انہوں نے ہماری آیات سے مراد، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا، تو آیات سے کیا مراد ہے؟ آیات سے مراد یہ ہے کہ قرآن سے پہلے بھی انبیاء پر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں اور کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا تھا جس کی قرآن نے گواہی دی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ جب انہوں نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم اور ان کی سرکشیوں اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی بغاوت اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر انہیں پکڑ لیا، اور کیسا پکڑا کہ انہیں سخت عذاب دیا۔ فرعون کا انجام ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہی سمندر ہے، اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بحفاظت اور پانی کو روک کر صاف اور خشک راستہ بنا کر ان کو گزار دیا، اور اسی سمندر سے میں اسی جگہ سے اسی راستے پر چلتے ہوئے فرعون کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 12، قل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے،
वतुहशरून, और ये भी याद रखो कि तुम्हें जमा किया जाएगा इला जहन्नम, जहन्नम के अंदर। वबिसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बिस बुरा, मिहाद ठिकाने को कहते हैं, जमा होने की जगह को कहते हैं। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो लोग आपको नहीं मान रहे, आपका इनकार कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, इस किताब का, कब्र का, आखिरत का, जहन्नुम का, जन्नत का इनकार कर रहे हैं और जानबूझ कर रहे हैं, इन्हें सब कुछ मालूम है कि ये सब कुछ बरहक और सच है, तो इन्हें बता दें कि अब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो चुकी है, अब तुम मगलूब हो जाओगे, तुम्हारी ताकत पारा पारा हो जाएगी, टूट जाएगी, और इस दुनिया में शिकस्त खाने के बाद तुम्हें बिल आखिर क़यामत के रोज जहन्नुम में इकट्ठा कर दिया जाएगा, तुम जितने भी अल्लाह के बागी हो, और वो बहुत बुरी जगह है। आयत नंबर 13 के अंदर इरशाद फरमाया, कद तहकीक, यकीनन, कान लकुम, है थी तुम्हारे लिए, आयतुन, निशानी, फी अतैन इल्तक़ता, दो जमातों के मिलने में। फिअतुन, उनमें से एक जमात, तुकातिलु, जो लड़ रही थी, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, व उखरा, और दूसरी वो जमात थी, काफिरतुन, जो काफिर लोगों का गिरोह था, यरौनहुम, वो देख रहे थे उनको, मिसलैहिम, उतना ही और दुगना, रअयल ऐन, अपनी आंखों के साथ। ये इशारा जंगे बदर की तरफ है कि उस दो जमातों की जब लड़ाई हुई थी जंगे बदर में, उसमें भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं। निशानियां क्या है? कि अल्लाह की मदद और नुसरत तुमने अपनी आंखों से देख ली, कि वो बज़ाहिर 313 थे, लेकिन देखने में वो डबल नजर आते थे, इसलिए कि अल्लाह के फरिश्ते भी उनमें मौजूद थे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युअय्यिदु, वो मदद करता है, बिनस्रिही, अपनी मदद के साथ, मैं यशाउ, जिसकी चाहता है, मजबूत कर देता है। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इस वाक़े में, लाइबरतन, यकीनन इबरत है, लिउलिल अबसार, अक्ल वालों के लिए, आंख रखने वालों के लिए। अब देखिए कि जंगे बदर में अगरचे हकीकी फर्क थोड़ा सा था, लेकिन सरसरी निगाह से देखने वाला भी ये महसूस किए बगैर तो नहीं रह सकता था कि कुफार का लश्कर मुसलमानों से दुगना था। यानी जंगे बदर का वाक़या उस वक्त करीबी ज़माने ही में पेश आ चुका था जब ये आयत नाज़िल हुई थी, इसलिए उसके मुशाहिदात व नताइज की तरफ इशारा करके लोगों को इबरत दिलाई गई है। उस जंग में 3 बातें निहायत सबक आमोज थी। एक ये कि मुसलमान और कुफार जिस शान से एक दूसरे के बिल मुकाबल आए थे, उससे दोनों का अखलाकी फर्क साफ जाहिर हो रहा था। एक तरफ काफरों के लश्कर में शराबों के दौर चल रहे थे, नाचने और गाने वाली लौंडियां साथ आई थीं और खूब दादे आयश दी जा रही थी। दूसरी तरफ मुसलमानों के लश्कर में परहेजगारी थी, खुदा तरसी थी, इंतहा दर्जे का अखलाकी इंजिबात था, नमाजें थीं और रोजे थे, बात बात पर अल्लाह का नाम था और अल्लाह ही के आगे दुआएं और इल्तिजाएं की जा रही थी।
دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی تھوڑی تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلانچ غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ دیکھیے، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاسلام یعلا، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ولا یعلا، اور مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں پہ سہارا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ بے شک تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے رب پر یقین توکل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے باغیوں کو اپنے سر و سامان پر، جنگی اسلحے اور اپنی کثرت پر غرور ہوتا ہے، اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔